بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 42، حدیث نمبر 38۔ عن الحسن رحمہ اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم تمال قراءها أمراءها ولم يزك صالحوها فجارها وما لم يمن خيارها شرارها فإذا فعلوا ذلك رفع الله عنهم يده ثم سلط الله عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب وضربهم بالفاقة والفقر وملأ قلوبهم رعبا۔ ترجمہ: حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یہ امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دست حفاظت کے تحت رہے گی اور اس کی پناہ میں رہے گی جب تک کہ اس امت کے عالم اور قاری حکمرانوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے، اور امت کے نیک لوگ خوشامد کے طور پر بدکاروں کی صفائی پیش نہیں کریں گے، اور جب تک امت کے اچھے لوگ اپنے فائدے کی خاطر برے لوگوں کو امیدیں نہیں دلائیں گے۔ لیکن جب وہ ایسا کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے سروں سے اپنا ہاتھ اٹھا لے گا، پھر ان میں کے جبار اور قہار اور سرکش لوگوں کو ان پر مسلط کر دے گا، جو انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں فقر و فاقے میں مبتلا کر دے گا اور ان کے دلوں کو دشمنوں کے رعب سے بھر دے گا۔ یہ حدیث بڑی عبرتناک اور سبق سکھانے والی ہے۔ اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کو اللہ کی طرف سے حفاظت اور حمایت حاصل ہوتی رہے گی، مگر چند شرطوں کے ساتھ۔ ایک یہ کہ اس امت کے قاری اور عالم حکمرانوں اور سیاست دانوں کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔ معلوم ہوا کہ اگر یہ عالم اور فاضل اور دینی مقتدا اور رہبر، جن کو امت مخلص خدام دین سمجھتی ہے اور حق اور باطل میں فرق کے لیے ان کے قول اور عمل کو دلیل جانتی ہے، یہ لوگ سیاسی کھلاڑیوں اور حکمرانوں کی اچھی اور بری اور صحیح اور غلط ہر بات میں تصدیق کرنے لگیں گے تو امت اللہ کی حفاظت اور حمایت سے محروم کر دی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ان دنیا پرست اور عہدے پرست علماء سو کی وجہ سے حق اور باطل میں فرق نہ رہے گا۔ لوگ ان کی وجہ سے حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں سمجھیں گے، بلکہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ بیٹھیں گے، اور دین سے دوری ہو جائے گی اور آخرکار ہلاک اور تباہ ہوں گے۔ اسی لیے اکثر علماء سلف نے بادشاہوں کے درباروں میں حاضری اور ان کی طرف سے دیے جانے والے عہدوں اور منصبوں کے قبول کرنے کو اچھا نہیں سمجھا کہ کہیں ان عہدوں اور منصبوں کی وجہ سے ان کی ہاں میں ہاں ملانے کی نوبت آ جائے اور ہم اس حدیث کا مصداق بن جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو جعفر منصور بادشاہ کی طرف سے عہدہ قضا پیش کیے جانے پر اس سے انکار اسی بنا پر کیا تھا۔ غرض جب علماء سیاست دانوں کے غلام اور فرمانبردار بن جائیں اور ان کی اچھی اور بری ہر بات میں ہاں ملائیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمایت اور حفاظت اٹھا لی جاتی ہے۔ دوسری شرط یہ کہ نیک لوگ فاسق اور فاجر کی خوشامد کرتے ہوئے ان کی صفائی اور پاک بازی بیان نہ کریں۔ اگر نیک لوگ فجار اور فساق کی خوشامد کے طور پر تعریف کرنے لگیں تو سمجھو کہ اللہ کی حفاظت اٹھ گئی۔ جیسے بعض لوگ بعض بڑے عہدوں اور منصبوں پر فائز لوگوں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ لوگ خوش ہوں اور کام بن جائے، حالانکہ وہ لوگ خدا کی نظر میں گناہگار اور فساق اور فجار ہوتے ہیں۔ ان کی ایسی تعریف اور توصیف کی جاتی ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بس ان سے اچھا اور بہتر کوئی آدمی نہیں۔ ان کے لیے ایسے القاب اور آداب بیان کیے جاتے ہیں جیسے ابو حنیفہ زمان یا کوئی غزالی وقت یا کوئی جنید وقت ہے، حالانکہ ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ غضبناک ہوتے ہیں اور اس کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اس کام سے اللہ کی مدد اور حفاظت اٹھا لی جاتی ہے۔ افسوس کہ بعض علماء بھی اس بدترین گناہ میں آج ملوث ہیں اور امت کے لیے ان کا یہ فعل خطرہ بنا ہوا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ امت کے اچھے لوگ برے لوگوں کو امیدیں نہ دلائیں۔ غالباً یہ مطلب ہے کہ شریروں کی اصلاح کے بجائے ان کی شرارتوں پر ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی ان حرکات پر ان کو امید دلائیں کہ اس کام سے بڑا فائدہ ہوگا، حالانکہ وہ فائدے کا نہیں، ضرر اور نقصان کا کام ہوگا۔ محض خوشامد اور چاپلوسی اور دنیاوی فائدے کی خاطر وہ ایسا کریں تو پھر اللہ کی حفاظت سے امت محروم کر دی جائے گی۔ انتخابات کے موقع پر یہ صورتحال خوب دیکھنے کو ملتی ہے کہ جبے اور دستار والے لوگ بھی کسی نہ کسی سیاسی کھلاڑی اور سیاست باز لیڈر کی حوصلہ افزائی اور اس کو امید دلانے میں کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے، آپ سے امت اور ملت کو یہ فائدہ ہوگا، لگے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے وہی مفاد پرستی اور چاپلوسی کار فرما ہوتی ہے۔ اس صورتحال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جملوں میں فرمایا کہ اللہ اپنا ہاتھ امت سے اٹھا لے گا اور ان پر ظالم بادشاہوں اور حاکموں کو مسلط کر دے گا جو انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دے گا اور ان کے دلوں کو دشمنوں کے رعب سے بھر دے گا۔ کیا آج کے دور میں امت ان سارے حالات کا شکار نہیں ہے؟ ظالم بادشاہوں کا قبضہ بھی ہے، فقر و فاقہ بھی بہت سے ملکوں میں ہے، اور دشمنوں کے رعب سے دلوں کا بھر جانا بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس سے چھٹکارا اس وقت حاصل ہوگا جب کہ ان شرائط کو پورا کیا جائے جو ابھی ذکر کیے گئے۔